معصوم نے فرمایا، میں اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے چاہ رہا ہوں، معصوم نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں دین، اسلام، اس حق کو 3 ٹائٹل دیے ہیں۔ ایک ٹائٹل ہے فطرت، یعنی فطرت اور اسلام، یہ 2 نہیں، ایک ہی مفہوم ہے، 2 الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہے۔ ساری فطرت اصل میں اسلامی، اور اسلام اسی بنیاد پر دین فطرت کہلاتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ توجہ میری جانب رکھنا جوانوں، بات قیمتی ہے۔ معصوم نے فرمایا دوسرا سورہ مبارکہ بقرہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ رنگ تو فقط اللہ کا رنگ ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی، صبغت اللہ ومن احسنہ من اللہ صبغۃ، وہ ہر رنگ سے اعلیٰ رنگ اللہ کا ہی ہے، اور ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ آپ جانتے ہیں قوم نصارہ، یہاں پر بھی آپ کے ارد گرد آباد ہوگی، قوم نصارہ میں ایک عادت ہے، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، وہ اسے ایک مخصوص قسم کا غسل کرواتے ہیں، جس سرمنی کو کہتے ہیں بیپٹائز کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، وہ پادری کے پاس اسے لے جاتے ہیں، وہ ایک مخصوص پاک پانی ہوتا ہے چرچ میں، وہ اس کے اندر اسے غوطہ لگواتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں بیپٹائز کرنا۔ تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے، یہ بچہ کافر پیدا ہوا، یہ بچہ ابھی کسی کو نہیں مانتا، یہ بالکل بے دین ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھا ہوا، اب ہم اس پہ کرسچینٹی کا رنگ چڑھا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی، اس کو عیسائیت کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے، وہ غسل کروا کے۔ اللہ نے اس عمل کی نفی میں فرمایا، تم کون سے رنگ چڑھا رہے ہو؟ میرے پیدا کیے ہوئے بچے کو صبغت اللہ ومن احسن، اسے کوئی رنگ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے رنگ میں رنگ کے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اس پہ کوئی رنگ نہیں چڑھنا، کیوں؟ کیونکہ اس پہ میں نے اپنا رنگ چڑھایا، تم زبردستی اب اپنا رنگ چڑھانے بیٹھ گئے۔ حضور یعنی صبغہ، یہ ٹائٹل بھی دین کے لیے ہے۔ تیسرا ٹائٹل معصوم نے فرمایا حنیف، الدین الحنیف، اسلام کا تیسرا ٹائٹل ہے، پہلا فطرت، دوسرا صبغہ، تیسرا حنیف۔ حضرت ابراہیم، آپ جانتے ہیں، غالباً میں نے نکلسن روڈ پہ 2 دن پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا، غالباً یا کہیں کیا ضرور تھا، میں مجالس میں میرے ذہن میں نہیں رہ پاتا، تھکاوٹ بھی ہے، نہیں ذہن میں رہتا کہاں پہ کون سا جملہ عرض کیا، جو فی البدیہہ جملے نکل جاتے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے جس پہ یہود و نصارہ دونوں کو بحث ہے۔ اب جانتے ہیں مسلمان ملت ابراہیم ہے، ایسا ہی ہے نا، یہود کا بھی یہی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ حضرت ابراہیم پہ یہودی یہ کہتے تھے وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ ابراہیم نے کہیں کہہ دیا تھا یہ جگہ تمہاری ہے، وہ بھی کنفرم ہی ہو گئے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں جی، ساری دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے کہ جی حضرت ابراہیم ہمارے ابا جی ہمیں دے کے گئے تھے۔ حضور ابراہیم، یہود کہتے تھے ہمارے بڑے، یہود کے بعد آئے نصارہ، حضرت عیسیٰ، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا وہ ہمارے بڑے ہیں، ان دونوں میں ہی فساد ہو گیا، یہودی اور عیسائی آپس میں الجھنا شروع ہو گیا۔ یہود نے کہا خبردار، تم نے یہ نہیں کہنا کہ ابراہیم تمہارے بڑے، وہ ہمارے بڑے۔ نصارہ نے کہا جاؤ کام کرو، تم تو ہوئی بے دین، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں بحث جاری تھی، مسلمان آ گئے، مسلمانوں نے آ کے کہا تمہارے کام کہاں ہیں، وہ تو ہمارے، وہ پہلے ہی فساد چل رہا تھا، انہوں نے کہا لو صاحب یہ تیسرے بھی آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ان دونوں کی لڑائی کو خدا نے فرما دیا سوری تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ماں کانا، یہ سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کانا حنیفا مسلما۔ اللہ نے فرمایا سنو، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو حنیف مسلمان تھا۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ میں تمہید کوئی بات کی زیادہ طویل ہو گئی، چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے میں جملہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا حضور جملے کا لطف اگر آئے تو میرا ساتھ دینا ہے۔ جتنے دوست پیچھے کھڑے ہو، جتنے باہر بیٹھے ہیں، سارے آمادہ ہوں گے، بڑا لطف آئے گا۔ حضور کمال نہیں ہو گیا، یہودی کہہ رہے تھے ہمارا ہے،
عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، اسلام کہہ رہا ہے ہمارا ہے۔ اب پتہ چلا شخصیت میں دم ہونا زبردستی نہیں منوایا جاتا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور شخصیت میں دم ہونا تو زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، شخصیت میں دم ہونا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے وہ تو ہمارے تھے، میں جملے بدل کے عرض کر دیتا ہوں، شخصیت میں دم ہونا زبردستی اس کا دن آل محمد کے دنوں میں گھسا کے نہیں منوایا جاتا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ شخصیت میں دم ہونا چاہیے، ذات ہونی اتنی اعلیٰ چاہیے، ہر کوئی کہے وہ تو ہمارے تھے، وہ تو ہمارے تھے۔ ابراہیم یہود کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، نصارہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، اسلام نے کہا نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ جہاں جہاں موجود ہے میرا ساتھ دیجئے گا، شخصیت میں دم ہونا چاہیے۔ شخصیت دکھاؤں، سلمان محمدی آیا، مہاجروں نے کہا ہمارا ہے، انصار نے کہا ہمارا ہے، مصطفیٰ نے کہا سنو نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، منا اہل البیت وہ تو ہمارا۔ یا علی یا بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ حضور شخصیت میں دم ہونا چاہیے نا۔ ابراہیم پروردگار نے فرمایا وہ حنیف مسلمان تھا۔ حضور معصوم نے فرمایا یہ 3 ٹائٹل اللہ نے اسلام کو دیے ہیں، پہلا فطرت، دوسرا صبغہ یعنی رنگ، تیسرا حنیف۔ اب نے فرمایا یہ تینوں اسلام۔ اور معصوم کی حدیث ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے فرمایا ان تینوں کی پہچان اللہ نے عالم ذر میں کروا دی تھی عہد الست لیتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ نے ارواح انسانیت سے ایک اوتھ لیا تھا، ایک اوتھ سیریمنی ہوئی تھی انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں توجہ فرما رہے ہیں اللہ رب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ساری انسانیت کو پشت آدم سے اخذ کر کے اپنے سامنے پھیلایا اور ان سے کہا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری انسانیت نے متفقہ علیہ طور پہ یہ کہا قالو بلا، کیوں نہیں؟ توجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اب اس پہ پکے ہو جاؤ، اس پہ گواہ رہنا، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہر شخص، میں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ یہ بڑی اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص اللہ رب العزت سے اسلام کا اقرار کر چکا ہے۔ اگر کسی کو کلمہ دیکھنے کا شوق ہو تو عالم ذر میں ایک باقاعدہ قسم کے اہتمام کے ساتھ ایک اوتھ سرمنی میں ہر کوئی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں آیا ہے نا تو اس کے ایمان کو جو عالم ذر میں اس نے اختیار کیا تھا اللہ نے فطرت کی صورت اس کی اصل میں رکھ دیا۔ اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ماں سے دنیا میں آئے، اس کے آنے کا وسیلہ کرسچن ماں بنے، یا کوئی گاڈ لیس ایتھیسٹ، کوئی ملحد ماں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچہ جو اللہ سے عہد کر چکا ہے وہ فطرت کے طور پہ اللہ کے رنگ کے طور پہ اپنے اوپر چڑھا کے وہ دنیا میں آ گیا۔
آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نا میری اس بحث سے؟ حضور چلیں میں آپ کو جلدی نتیجے کی جانب لے جاتا ہوں، خدا کی قسم لطف آ جائے اگر بات پہنچے تو۔ اس کا مطلب ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہر مولود اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، یعنی وہ اللہ سے اوتھ سرمنی میں حق کا کلمہ پڑھ کے فطرت کے طور پہ خود پہ رنگ چڑھا کے حق کا دنیا میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اب کافر کب کہیں گے؟ کافر یہ دیکھ کے نہیں کہیں گے یہ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا، اس نے کلمہ کہاں پڑھا، اس نے کلمہ کب پڑھا، اسے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اتنی دیر بیس بنائی ہے یہ بات کرنے کے لیے، پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ حضور اس کا مطلب ہے ہر کوئی پڑھ کے آ رہا اللہ سے اوت سرمنی میں، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، وہ ہے ہی مسلمان۔ کافر ثابت کرنا ہے تو یہ نہیں دکھانا پڑے گا کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ اگر کسی کو کسی کے کفر پہ اصرار ہے، وہ یہ نہ پوچھے بتاؤ اس نے کلمہ کہاں پڑھا تھا، اسے یہ دکھانا پڑے گا اس نے کلمے کا انکار کہاں کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوستوں تک پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہے کہ نہیں، اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ حضور ہر بات کھل کے کریں تو لطفی کیا ہے، چلیں میں کھل کے عرض کر دیتا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں میرا ساتھ دینا۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنوں کو شوق ہے نا علی کے باپ کے ایمان کا، وہ ہم سے یہ نہ پوچھیں بتاؤ کلمہ کہاں پڑھا، تم دکھاؤ کلمے کا انکار کہاں کیا۔